بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہاؤ آر یو؟ آج کا جو ہے ہمارا لیکچر ہوگا لیکچر نمبر 4، اور وہ جو ہے میرے جو گریجویشن کے بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی انگلش آج ہم پڑھیں گے. تو ہم نے پچھلے جو لیکچرز ہیں ان میں دا لبریٹر جو لیسن ہے اس کو سٹارٹ کیا ہوا تھا. تو آج جو ہے جو لبریٹر لیسن ہے اس کو ہم ختم کریں گے. تو آج میں تھوڑا سا اپنا لیکچر بریف کروں گا. آج میں آپ کو اس کی تھوڑی سی دا لبریٹر جو لیسن ہے اس کی سمری آپ سے ڈسکس کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورڈ میننگ ہے، جو کمپریہنشن ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو پچھلے لیکچر سے آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو دیر از اے پیراگراف کہ آگے جو ہے جی الانا نے ہمیں قائد اعظم کے جیسے کہ اس لیسن میں مختلف جو واقعات ہیں ان کی زندگی کے وہ ہمیں بتائے ہیں. تو جو نیکسٹ پیراگراف ہے اس میں جو ہے ہمیں جی الانا نے یہ بتایا ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ جب پاکستان بننے کے قریب تھا تو وہ دلی سے فلائی کر کے جو ہے وہ کراچی آ گئے، جس کو ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ کیپٹل دارالخلافہ بننا تھا. ٹھیک ہے. تو قائد اعظم جیسے ہی مطلب ایئرپورٹ پہ آئے تو اور ان کا بہت ہی وارملی جو ہے وہ ان کو ویلکم کیا گیا، اور لوگ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں کراچی کی سڑکوں پہ اور ایئرپورٹ کے راستوں پہ جمع تھے، اور اکثر لوگ تو چھتوں پہ اور درختوں پہ جو ہے وہ چڑھے ہوئے تھے. اور اس ساری سچویشن سے جی الانا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے کتنے بڑے لیڈر تھے، اور لوگ ان سے کتنا پیار کرتے تھے، اور وہ اپنے لوگوں میں کتنے پاپولر تھے، کتنے مقبول تھے. اس کے بعد اس سے اگلا جو پیراگراف ہے لبریٹر کا، اس میں جو ہے اسی قائد اعظم کی کراچی آنے کے 2 دن کے بعد جو سر غلام حسین ہدایت اللہ ہیں، انہوں نے کراچی کلب میں جو ہے ایک مطلب عشائیے کا بندوبست کیا، ایک ڈنر ارینج کیا قائد اعظم کے لیے. تو قائد اعظم نے اس ڈنر میں جو ہے ایک بہت ہی شاندار قسم کی اسپیچ دی، اور اس اسپیچ میں انہوں نے جو ہے اپنی مطلب جو اسٹرگل ہے ریلیٹڈ ٹو ہز کریئر اور ریلیٹڈ ٹو دا میکنگ آف پاکستان، اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کیسے وہ کراچی میں کب پیدا ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس اسپیچ میں ان کی جو بہن تھی مس فاطمہ جناح، ان کو بھی انہوں نے ٹریبیوٹ جو ہے وہ پیش کیا. تو اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ جو ہے وہ جی الانا جو ہے ریکارڈ کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ 11 تاریخ کو جو ہے مینس کہ 11 اگست کو جو ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، مطلب کہ پاکستان کی جو دستور ساز اسمبلی ہے، وہ اس کا ایک جو ہے آپ کہہ لیں ایک میٹنگ ہوئی پہلی دفعہ. اور اس میں جو ہے انہوں نے اس دستور ساز اسمبلی جو ہے اس میں انہوں نے 2 کام کرنے تھے. سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ جو ہے وہ پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کا جو دستور ہے، اس کو کانسٹیٹیوٹ کرنا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے قائد اعظم نے اس میں مطلب جو ہے اسپیچ کرنی تھی، اور انہوں نے اسپیچ کی، اور اس اسپیچ میں انہوں نے بہت ہی شاندار قسم کی وہ اسپیچ تھی. جی الانا ہمیں بتاتے ہیں اس میں انہوں نے جو جس طرح ہمارے جو سوشل ایولز ہیں جیسے جابری ہے، نیپوٹزم ہے، برائبری ہے، اس کو سختی سے کنڈیم کیا. اینڈ ہی سجیسٹڈ دیٹ دیز ایولز، سوشل ایولز، they should be crushed, they should be eradicated from the society. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس دستور ساز اسمبلی کا اور کام تھا کہ جو ہے وہ ختم کرنا ہے سارا جو مطلب کرپشن ہے، اس کو کنڈیم کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قائد اعظم نے اس میں بہت ہی شاندار قسم کی لائنز بھی کہیں جو کہ اب کوٹیشن بن چکے ہیں. جیسے قائد اعظم نے اس اسپیچ میں، اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی اسپیچ میں کہا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان. تو اس میں مطلب جو مذہبی رواداری ہے قائد اعظم نے اس کا بھی ہمیں درس دیا کہ مطلب چاہے ہماری جو مائنورٹیز ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے کرسچن ہیں، وہ بھی اس پاکستان جب ملک بننے جا رہا تھا تو اس میں وہ بھی آزاد ہیں مکمل طور پہ اپنے عقائد، اپنی رسومات کے مطابق اپنی عبادات کرنے میں. اس کے بعد جو ہے اسی اسمبلی کے سیشن میں ہی نواب زادہ لیاقت علی خان جو ہیں
وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک قرارداد پیش کی, ایک ریزولوشن پیش کی, اور اس دیٹ ریزولوشن واز unanimously passed اینڈ اٹ واز ریلیٹڈ ٹو دا قائد اعظم, کیونکہ اس قرارداد کا مقصد یہ تھا کہ قائد اعظم کو قائد اعظم کا جو ٹائٹل ہے وہ دیا جائے, کیونکہ قائد اعظم کا نام تو محمد علی جناح تھا, لیکن ان کو اس اسمبلی میں, کیونکہ قائد اعظم نے اپنے لوگوں کو لیڈ کیا تھا اور پاکستان کے بننے کی جو راہ ہے وہ ہموار کی تھی اپنی پولیٹیکل اسٹرگل سے, تو اس وجہ سے ان کو قائد اعظم کا باقاعدہ قرارداد پاس کر کے ان کو لقب دیا گیا. اس کے بعد جو ہے آگے اگلے پیراگراف میں جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ جو اس وقت وائس رائے ہند تھا, وہ آتا ہے 13 اگست کو, مطلب کراچی آتا ہے, اور قائد اعظم جو ہے ان کو ریسیو کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رات کو مطلب جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں معاملات, کیونکہ اگلے دن جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہی اناؤنس کرنا تھا کہ, کیونکہ وہ ظاہر ہے تاج برطانیہ کا نمائندہ تھا, تو اس نے اناؤنس کرنا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو تقسیم ہے اس کو. تو پھر وہی ہوا کہ آن تھرسڈے 14 اگست 1947 جو ہے قائد اعظم جو ہے وہ مس فاطمہ جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جو انہوں نے وہ اسمبلی ہال تشریف لائے, اور مطلب اسٹیٹ ڈرائیو میں, ٹھیک ہے, اور اس وقت بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے لوگ, اور بہت زیادہ چیئرنگ تھی اور ہیپینس تھی, اور لوگوں نے بہت زیادہ قائد اعظم کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا ان کی پاکستان بنانے کے لیے جو ایفرٹس ہیں ان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اسٹیٹ ڈرائیو تھی وہ بھی ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا, کیونکہ کافی زیادہ خطرات تھے قائد اعظم کی زندگی کو. یہ کہا جاتا تھا کہ اس شاہی سواری کے دوران جو ہے قائد اعظم کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی, لیکن قائد اعظم کیونکہ ہی واز اے ویری کریجیس مین, ہی واز ویری بریو مین, تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ انہوں نے وہ جو اسٹیٹ کوچ کا جو ٹریولنگ تھی وہ کی, اور مطلب جب وہ آخر میں اسمبلی ہال پہنچے تو قائد اعظم نے ہنس کے ماؤنٹ بیٹن کو کہا تھا کہ تھینکس گاڈ آئی ہیو براٹ یو بیک الائیو. تو اس طرح جو ہے وہ, اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ اپنے کاز کے لیے, اپنی اسٹرگل کے لیے کتنے سیریس تھے, کتنے جو ہے موٹیویٹڈ تھے, کہ انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی ہم مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کے لیے. سو ہم سمرائز کر سکتے ہیں, جی اعلانہ بھی یہی کہتے ہیں آخری پیراگراف میں کہ قائد اعظم ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے تو ایک الگ وطن حاصل کرنا تھا, لیکن قائد اعظم کے لیے دس واز اے مومنٹ آف فلفلمنٹ, مطلب کہ ان کے لیے ایک تکمیل کا لمحہ تھا. قائد اعظم نے جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا تھا, اور قائد اعظم نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ میں نے پاکستان بنا تو دیا ہے, لیکن اب یہ آنے والی نسلوں پہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو سنبھال کے رکھنا ہے اور اس کو مزید ترقی دینی ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آپ لوگوں کی جو لبریٹر لیسن ہے اس کی ایک سمری میں نے آپ کو بتا دی ہے, اور مشکل ورڈز کے میننگ بھی میں نے لکھ دی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو a habitol means a great damage, implicated means involved, jobbery means corruption in a public servant, gigantic magnitude ویری بگ, مطلب جو چیز بہت بڑی ہو. اساسینیٹ مینس ہوتا ہے ٹو کل سم ون, ٹو مرڈر سم ون, اور لیبر مینس ورکڈ ہارڈ, محنت کرنا, اور انسیزنگلی انٹائرنگلی, مطلب کہ بغیر تھکے ہوئے, انتھک جس کو کہتے ہیں. اور کمینس مینس اسٹارٹیڈ, سنکرونائز مینس ٹیک پلیس ہونا, اور اوکینین مینس ایونٹ. انٹیگرل کا مطلب ہوتا ہے نیسیسری, اور ایبنڈن مینس گیو اپ, ترک کر دینا, چھوڑ دینا. ماڈیفیکیشن چینج, وٹنسنگ واچنگ, انکریجمنٹ موٹیویٹ. ill will کا مطلب ہوتا ہے بیڈ انٹینشن. adopt means take, لینا کوئی بھی چیز, اور partially means one sided. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ کہ آپ اچھے سے اس کو سمجھ گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا ہمارا BA کا, اس میں ہم سیکنڈ جو لیسن ہے اس کا اس کو اسٹارٹ کریں گے. تھینک یو.